صبح آیت کے علاوہ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہے عقیدت کے ساتھ۔ اگر سعادہ بیگم کا رویہ برا نہیں تھا تو اچھا بھی نہیں تھا۔ عائشہ جب آدم ہسپتال میں تھا تب بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ آدم خانزادہ بھی اب کافی بہتر ہو چکا تھا۔ اس پورے ہفتے میں آیت ہسپتال نہیں گئی تھی۔ سب کو یہی کہا کہ بیبرس ہونے والے ہیں، اس لیے گھر میں رہ کر تیاری کرے گی۔ بابی آدم بھی اب بہتر ہو چکا ہے۔ میں سوچوں کل سنڈے بھی ہے تو کل شام عائشہ اور عرش کی شادی کی تیاری رکھنے چلتے ہیں۔ سعادہ بیگم کے بابا صاحب نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا، سوائے آدم، عرش اور صلاح کے۔ عقیدت نے ایک نظر عرش کو دیکھا، پھر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ سعادہ کیسی باتیں کرے، عرش کی شادی ہو چکی، تم اس کی دوسری شادی کیسے کروا سکتی ہو؟ فربا بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا تھا کہ سعادہ بیگم عقیدت کو قبول کر چکی، مگر آج ان کی بات سن کر انہیں بہت افسوس ہوا تھا۔ بابی، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، یہ ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دینے کے لیے کیا گیا نکاح تھا، اور ویسے بھی شروع سے عائشہ عرش کے نام پر بیٹھی ہے، شادی تو ان کی ہی ہونی ہے۔ رہی بات دوسری شادی کی، آدم کی بھی تو ہوئی ہے نا، دوسری شادی، اور دونوں خوش بھی ہیں۔ عائشہ اور عرش بھی خوش رہیں گے۔ ان کی بابا عقیدت کے ساتھ شفا کی آنکھیں بھی بڑھ گئی۔ وہ جو محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی، یہ سب بھول چکی تھی۔ اس نے آدم سے اپنے لیے صرف سہارا مانگا تھا، اور اس نے طرز کھا کر اسے سہارا دیا تھا۔ سعادہ بیگم کے کہنے پر اسے سب یاد آتا گیا۔ عقیدت خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، اس کے پیچھے شفا بھی منت کے بہانے وہاں سے نکل گئی۔ عرش اور آدم دونوں نے یہ چیز نوٹ کی تھی، لیکن سعادہ، پلیز بابی، میری خوشی کے حد آپ اتنا نہیں کر سکتی۔ جب عرش کو ہی مسئلہ نہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ فربا بیگم نے شکایتی نظر سے عرش کو دیکھا تو وہ نظر چو آ گیا۔ اس کا فون کب بجا تھا، مگر ان نون نمبر دیکھا وہ اگنور کر رہی تھی، مگر شاید دوسرا شخص انتہائی ڈی تھا جو فون کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے ذہن کو ٹینشن سے آزاد کر کے پڑھنے بیٹھی تھی۔ آخر اس نے فون اٹھا لی۔ ہیلو، کون بکواس کر ہے؟ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی۔ آپ کا مزاجی ہدا۔ بلاج کی کمبل آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو موبائل اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے موبائل سوئچ آف کر کے دور پھینک دیا۔ اس شخص کی وجہ سے وہ مجرموں کی طرح اپنے گھر میں رہ رہی، کوئی غلطی نہ ہو کر بھی خود کو قصوروار سمجھ تھی۔ اللہ، وہ بری طرح سے سک پڑی۔ اس کی پریشانی سب نوٹ کر رہے تھے، مگر پیپر کی ٹینشن کر کے وہ سب کو مطمئن کر دیتی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اسے اپنے آس پاس ایک محسوس خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے اٹھایا تو وہ بیٹھ کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ اپنے محسوس انداز میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی اور جلدی سے دروازہ اچھے سے بند کر دیا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس کی حرکتیں دیکھ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا، وہ جتنے بہادر نظر آنے کی کوشش کرتی ہے اتنی ہے نہیں۔ اسے بے حسابہ اس پر ترس آیا، مگر یہ چند سیکنڈ کے لیے تھا۔ ادھر اس نے آیت کو اشارہ کیا جو کمرے کے کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ چند قدموں کا ہی فاصلہ جو وہ آسانی سے طے کر سکتا تھا، مگر آسانی کرنا اس نے سیکھا کہاں تھا۔ جب اس کی پکار کا آیت پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے ذرا تیز آواز میں پکارا، ادھر آؤ۔ آیت، اس کی آواز اتنی تیز ضرور تھی کہ اگر کوئی اس کے دروازے کے پاس ہوتا تو آرام سے سن لیتا۔ آیت گھبرا کر اس کے پاس آئی۔ بلا سے کوئی بات نہیں تھا، وہ اسے بدنام کرنے کے لیے پوری فیملی کو بلا لے۔ وہ جیسے ہی پاس آئی، بلا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، وہ سیدھی اس کی گود میں آ گری۔ یہ ایک بے اختیاری عمل تھا۔ آیت نے اپنی سانس تک روک لی، آنکھیں خطرناک حد تک پھیل گئی، چہرہ ڈر اور شرم سے سرخ انداری ہو گیا تھا۔ آیت تو جھٹکے سے اس کی گود سے اٹھی تھی، مگر سامنے بھی بلاشا تھا۔ جس سے سپیڈ سے وہ اٹھی تھی اتنی ہی تیزی سے بلاش نے اسے دوبارہ کھینچ کر خود پر گرا اور اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ اس کے لمس میں سختی سے اس نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی۔ جب اس کی مزاحمت کوئی کام نہ آئی تو اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ جو اپنا نہ جانے کون سا غصہ اس پر اتارا تھا، اس کے ڈھیلے وجود کو محسوس کر کے دور ہٹا تو وہ اسی پر لہرا کر گر گئی۔ اتنی نزاکت میرے ساتھ تو نہیں چلے گی، جتنا جلدی ہو سکے خود کو مضبوط کر لو، بہت جلدی بلاشا تمہارے وجود پر پوری طرح سے قبضہ کر لے گا۔ اس کے کان کے پاس جھکا سرگوشی میں بولتا اس کے وجود کو اٹھاتا بیڈ پر لٹا گیا۔ جیب سے رومال نکالا، اس سے آیت کے ہونٹ صاف کیے اور اس پر کمفرٹر ڈال کر رومال جیب میں ڈالا اور کھڑکی کے راستے نکل گیا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی مینشن کے بیک سائڈ پر کھلتی تھی، جہاں ملازم کے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ یہاں کا ایک ملازم تھا جو ہمیشہ اس کی مدد کرتا تھا، اس لیے آج تک کسی کو بنی ہوئی پائی۔ اس کے آنے کے اگلے دن سعادہ بیگم فربا بیگم کے ساتھ جا کر عرش اور عائشہ کی شادی کی تیاری کر آگے تھے۔ اگلے ہفتے سادگی سے ان کا نکاح ہونا تھا۔ وہ سب دھوم دھام سے کرنا چاہتے، مگر عرش کی شرط یہ تھی کہ شادی سادگی سے ہو۔ عقیدت دوبارہ سے آیت کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی اور آیت خود بھی چاہتی تھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رہے۔
ہر کوئی ایک دوسرے سے نظر چرائے پھر رہا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ اپنے دشمن خود ہیں؟ جیسا نے سنجیدگی سے پوچھا، اسے بے انتہا غصہ تھا۔ سب سے اس نے بات کی گھوم پھر کر سب کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ سادہ بیگم عرش کا پیسہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک تھا کہا کب وہ قیدر کے پاس آتی جو چہرے پر مسکراہلی اسے ہی دیکھی تھی، مگر اس سے چہرے کے پیچھے چھپی تکلیف اسے اچھے سے نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم غصے میں کیوں ہو؟ اس کے انداز پر سکون تھا، پرسکون تھا۔ آپ کا چھوڑ دوسری شادی کر، آپ ہیں کہ سکون سے بیٹھی ہے؟ دوسری شادی ان کا حق ہے، خوشی ہے، اور میں کون ہوتی ہوں ان کو روکنے والی؟ انہوں نے اطمینان سے جواب دیا، اگر میرا شوہر ایسا کچھ کرتا ہے تو میں اس کو جان سے مارنا پسند کرتی، مگر کسی اور کی جولی میں نہ ڈالتی۔ انہوں نے جنونی انداز میں کہا۔ اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ باہر سے گزرتے سالار نے بہو بھی سنی تھی۔ ہونٹوں پر ایک بھولی سے مسکراہٹ آ گئی تھی، اور جو اس کے پیچھے آ رہا تھا اس کے رکنے پر وہ بھی رک کر اسے دیکھنے لگا، تو ہنسے اسے چپ رہنے کا اشارہ کہا تھا۔ دونوں دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں، آپ دونوں کی برابری ہے، جبکہ میں کہیں بھی عرش کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ وہ مایوسی سے بولی، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے، ورنہ آپ کی آنکھوں میں آپ کے لیے دیکھیے مجھے نہیں پتا وہ یہ شادی کیوں کریں، مگر محبت آپ سے کرتے ہیں، آپ ان کو روکنے کی کوشش تو کرو، کیا پتا وہ مان جائیں، اور اگر نہ مانے تو دوسرا راستہ جو میں نے بتایا وہی اپنانا، دونوں کو نکاح کے دن ساتھ ٹپکا دینے سے دل کو سکون مل جائے گا آپ کو، کیونکہ محبت میں شراکت کرنے والوں کی بس ایک ہی سزا ہے، اور وہ ہے موت۔ وہ جس قدر اطمینان سے بولی تھی، عقیدت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اپنی بہن کے ایسے نادر خیالات سن کر عرش کی تو آنکھیں ابل آئی تھی۔ سالار سے اپنا کہہ کر روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لیا تھا۔ اس کے بعد جو اس کو ہنسی کا دورہ پڑا تو پھر رکنا مشکل ہو گیا۔ ان کی ہنسی کی آوازیں بڑھتا جا رہی تھی۔ زیادہ مت ہنسو، میری بیوی تو پھر بھی شریف ہے، مگر تم اپنے فیوچر کا خود ہی سوچ لو، عرش نے چڑ کر کہا، تو اس کا کہکا پھر سے گونجا۔ پروہ بیگم نے کمرے میں داخل ہو کر گھور کر دیکھا تو سالار کی ہنسی کو بریک لگی۔ بھائی مجھے اسلام آباد جانا ہے، کل شام کو 5 دن کا اسٹے ہے۔ سالار نے آدم کو انفارم کیا۔ میٹنگ کب ہے؟ آدم نے فائل چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک پرسوں ہے اور ایک 4 دن بعد۔ اوکے پھر جزا کو بھی ساتھ لے جاؤ، گھوم پھر لینا دونوں ساتھ میں۔ اس نے فائل پر نظر جمائے کہا، مگر بھائی آدم کی بات پر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ نہیں سننا، مجھے اسے اپنے ساتھ لے جانا کل۔ آدم نے جیسے بات ختم کی اس بعد میں سا ہلا کر چلا گیا۔ ایک کپ چائے لے کر کمرے میں آؤ، اس نے فون پر کہا، اور انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شفا چائے کا کپ لیے کمرے میں آئی۔ بیٹھو، اس کے اشارے پر وہ پریشانی سے بڑھ گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سالار کو اس کے کمرے سے نکلتے دیکھ چکی تھی۔ کہیں اس نے میری شکایت تو نہیں کر دی؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ جی بھائی کیسا ہے میرا بیٹا؟ اس نے محبت سے پوچھا تو جزا کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، میں نے سنا یونیورسٹی نہیں جا رہی تم؟ نے چائے کا سپ لیتے پوچھا۔ جی بھائی بس نیکسٹ منتھ سے ایگزام ہے تو اسی لیے چھٹیاں ہیں۔ اچھا مطلب فری ہو ان دنوں تم؟ جی بھائی میں بالکل فری ہوں، آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیے، اس نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ کل شام تک ریڈی ہو جانا، 5 دن کی پیکنگ کر لینا، اسلام آباد جانا ہے۔ سچی میں ابھی پیکنگ کر لیتی ہوں، اور کون کون جا رہا ہے؟ وہ خوشی سے بولی، صرف تم اور سالار۔ آدم کے اطمینان سے جواب دے اس نے حیرت سے دیکھا، کوئی پرابلم ہے؟ آدم نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ جسا نے بے ساہت انداز میں مثال ہے، وہ اس سے اپنے اندر ایک مثال سب کو بتانا بہتر نہیں سمجھتی تھی۔ اب تو وہ جانے کی حامی بڑھ چکی تھی، اس لیے وہ دوبارہ منع کر کے آدم کے دل میں کوئی شک نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ گڈ۔ وہ سر ہلا کر پریشانی سے اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں سالار خانزادہ بالکونی میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، بھائی کو منع کر دے، اس کے پیچھے آ کر سنجیدگی سے بولی۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا جو غصے سے لال پیلا ہو رہی تھی۔ اس پر غضب جزا کی قدرت کے سامنے کی بات آج سالار خانزادہ کا دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ تم نہیں جانا چاہتی، تم خود منع کر دو، سالار نے اس پر نظر جمائے کہا۔ اگر آپ مجھے ساتھ لے کر گئے تو آپ کا جینا حرام کر دوں گی۔ انہیں انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ قبول ہے، اس کا اطمینان بڑا لہجہ جزا کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ وہ پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی، ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ اگلے دن وہ دونوں بائی ایئر اسلام آباد پہنچے تھے۔ وہاں آدم کا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، وہ اکثر آدم کے استعمال میں رہتا تھا۔ سفر کے دوران بھی دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا، کل ہی آدم کسی کو بیچ کر صفائی کروا چکا تھا۔ جزا اپنا بیگ اٹھائے ایک کمرے میں گھس گئی، جہاں ایک چھوٹا سا بر تھا، ایک ڈریسنگ ٹیبل اور ایک الماری۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ اپنا بیگ سر پر رکھتی ایک سوٹ اٹھائے واش روم میں گھس گئی۔ آدم نے دوسرا کمرہ دیکھا جو بالکل خالی تھا، جہاں سامان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ باہر ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا، جہاں وہ سنگل صوفے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے اوپن کچن وہ
واش روم گیا اور جلدی سے تیار ہو کر فلیٹ سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد اس کی میٹنگ تھی۔ ایک بڑی سی گاڑی آ کر تھانے کے باہر رکی تھی، جس میں سے ایک بلیک تھری پیس سوٹ پر وائٹ شرٹ پہنے ایک آدمی عزت میں باہر نکل کر آدم کے آفس میں گھس گیا، بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے۔ ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ مکہ اتنا زوردار تھا، آدم نے اپنی ناک پکڑ تک کھڑا ہو گیا تھا۔ حیرانگی سے اس شخص کو دیکھنے لگا، اس سامنے والے اسے ہونہار نظر سے گھورا تھا جیسے ابھی نکل جائے گا۔ اس نے دوسرا مکہ بھی اتنے ہی زور سے مارا، اسے اپنا جبڑا ٹوٹا ہوا لگا۔ میری بات تو سن لو، آدم خانزادہ نے آگے بڑھ کر سمجھانے کی کوشش کی، مگر سامنے والا ہتھے سے اکھڑ گیا۔ جب تیرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا تو نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ اس نے آدم کو دور جھٹکا۔ یار میں تجھے پریشان کر کے تیرا ہنی مون خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، آدم نے صفائی دینی چاہی۔ تیرے سے بڑھ کر نہیں تھا میرا ہنی مون، اس نے چبا چبا کر کہا۔ آدم نے مسکین سی شکل بنا کر زبردستی سے گلے سے لگا لی۔ مجھے صبح کورٹ میں پتہ چلا سب، تم نے میری کل بھی بات ہوئی مگر تم نے پھر بھی نہیں بتایا۔ وہ کسی روٹھی محبوبہ کی طرح شکایت کر رہا تھا۔ یار تجھے پریشان نہیں کرنا تھا، پورا منہ سجا دیا تو نے میرا، آدم نے اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ شہریار افندی تھا، وہ ایک کامیاب وکیل تھا اور اس کے بچپن کا دوست، دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ان دونوں کے بیچ بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے تھے مگر وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ کچھ مہینے پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر گیا ہوا تھا۔ جب آدم اور شفا کا نکاح ہوا تھا تب وہ کسی کیس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ مگر اس رشتے کے لیے آدم کو راضی کرنے والا وہی انسان ہے، مگر چل میرے ساتھ منت سے بھی ملے نا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد آدم نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں پھر کبھی۔ انہیں بات ٹالی، پچھلے 2 سالوں سے اس کا یہی جواب ہوتا تھا، جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ شہریار انہیں سمجھانے کی کوشش کی، پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کا تعلق مجھ سے ہے، میں آنٹی سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ شہریار نے ندامت سے کہا اور دوبارہ ملنے کا کہہ کر نکل گیا۔ وہ رات کو آتے ہوئے کھانا پیک کروا کر آیا تھا، جس طرح وہیں بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی۔ بھوک اسے بھی بہت لگی تھی۔ سالار نے کھانا رکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ جزا اٹھی اور کھانا نکال کر خود کھانے لگی۔ کھانا اس کی پسند کا تھا، چیز برگر، چائنیز رائس وتھ چکن جلفریزی۔ دیکھ اس کی بھوک کچھ زیادہ ہی چمک گئی تھی۔ انہیں خوب سیر ہو کر کھایا اور جب اپنا پیٹ بھر گیا تو جو آدھے سے زیادہ کھانا بچا ہوا تھا وہ اس نے ایک ہاٹ پاٹ میں رکھ کے چھپا دیا اور دوبارہ سے موبائل میں بزی ہو گئی۔ سالار جب کمر سے باہر آیا تو ویسے ہی بیٹھی تھی مگر کھانا غائب تھا۔ کھانا لگا دو یار، بھوک لگی ہے، وہ دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کھانا نہیں اس نے، مگر بھی اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ کھانا لایا تو ہوں میں، سالار نے اسے یاد دلا۔ چہرے پر تھکاوٹ واضح تھی مگر وہ کھانا تو میں کھا چکی ہوں، آنکھیں پٹپڑاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ سالار نے اس کو گور کر دیکھا جیسے وہ اس وقت مذاق برداشت کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ جزا نے اس کی گوری کا کوئی ہاتھ ایسا نہ لیا اور اپنے موبائل میں بزی رہی۔ ایک دم سالار کے کھینچنے باوجود تو اس کے چٹانی سینے سے ٹکرائی تھی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا اس کے ساتھ ہوا کیا، مگر ہوش میں آتے ہی وہ بری طرح سے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سالار نے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور جھک کر اس کے ہونٹوں کو قطع قطع پینے لگا۔ تشنگی اتنی تھی کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ نہ جانے کیسا احساس تھا کہ وہ مزاحمت کرنا ترک کر جو آنکھیں میں اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹ کر خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ اس کی خود سپردگی دیکھ وہ مزید مدہوش ہونے لگا۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتا ہوا اس کی گردن پر اپنی محبت رقم کرنے لگا۔ دروازہ بندنے پر وہ لمحے میں اس سے دور ہوئی تھی۔ اس سے خود پر حیرت ہوئی کیسے سب بھول کر اس کے قریب جا سکتی تھی۔ سالار کی نظریں ابھی تک اس کے بکھرے ہونے پر جمے تھی۔ دروازہ دوبارہ بجا تو وہ اٹھ کر دروازے کی طرف چلا گیا۔ سامنے ایک لڑکا کچھ سامان لیے کھڑا تھا، اس نے وہ سامان ریسیو کیا اور ڈور باندھ کر کمرے میں چلایا جہاں وہ کمبل منہ تک اوڑھے لیٹی تھی۔ اس کی حالت سمجھ گیا تھا، اسی لیے دوسری طرف آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ اسی کی طرف کروٹ لیے لیٹا تھا۔ وہ پوری طرح خود کو کمبل میں کور کیے لیٹی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھ کر اس کو خود میں بیچ لے۔ اپنے آپ پر ضبط کرتا وہ آنکھیں موند گیا۔ وہ اپنا لاسٹ پیپر لے کر جیسے نکلے وہ اپنی بری شان سے بلیک جینس کے ساتھ بلیک شرٹ اور جا کر پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، اپنی گاڑی سے ٹیک لے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آیت کی نظر اسے پڑی تو اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ اتنے دن سے وہ سکون میں تھی اور آج وہ جن کی طرح نازل ہو گیا تھا۔ گھبراہٹ سے اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھے ننھے بوندیں چمکنے لگی تھی۔ وائبریشن کی آواز پر اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا تو یہ وہی نمبر تھا جس سے بلال نے اسے کال کی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے دیکھا جو بہت دلچسپی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے کال اٹھا کر کان سے لگایا۔ جی
وہ دھیرے سے بولی۔ گاڑی میں آ کر بیٹھے بلاج کی باریک گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے گھبرا کر کال کاٹ دی تو اور اندر بڑھ گئی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے ساتھ کہیں بھی جانے کا، آج اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ آدم کو اپنی اس مصیبت سے آگاہ کر کہے گی۔ میسی ٹول باکس کے بڑھتے قدم رکے۔ اسکرین پر جو مقاطع میں سے دیکھ اس کا اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ اگر تم نہیں چاہتی اندر آ کر میں تماشا کروں تو شرافت سے آ کر گاڑی میں بیٹھو، ورنہ دوسرا آپشن اپنانے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ میسج پڑھ کر وہ الٹے پاؤں باغی مبادر سچ میں اندر نہ آ جائے۔ اسے آتے دیکھ بلاج نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ آس پاس دیکھتی خاموشی سے بیٹھ گئی، چہرہ گھبراہٹ سے لال ہو رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے بلاج نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے فون لیا، پھر اس سے فلوا بیگم کو میسج کر اسے موبائل واپس کر کے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ 5 منٹ بعد اس نے خود کو بولنے کے قابل کیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اس نے غصے سے پوچھا، البتہ آواز بہت دھیمی تھی، جیسے وہاں بھی کسی کے سن لینے کا ڈر ہو۔ ہمارے گھر، اس نے جس اطمینان سے جواب دیا، آیت نے حیرت سے اسے دکھا۔ میں نے کیا بگاڑا آپ کا؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ اپنی طرف سے غصے سے چلائے، مگر اس کی آواز اتنی تھی کہ بس وہ دونوں ہی سن پاتے۔ بالاج نے ناگواری سے اپنی بیوی کو دیکھا جو گرے کلر کے لان کے سوٹ میں اس سے ہی غصے سے گر رہی تھی۔ بیوی کو شوہر کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، سو آج سے تم میرے ساتھ رہو گی۔ دوسری بات، آئندہ اونچی آواز میں میرے سامنے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ پہلی بات، اس نے نرمی دوسری انتہائی سرد لہجے میں کہی تھی۔ آئندہ کی آنکھیں آنسو سے بڑھ گئی۔ خبردار جو ایک بھی آنسو بہایا تو انہیں انگلی اٹھا کر اس نے وارن کیا، میری آنکھوں میں جو چاہیے کرو، میری آنکھیں میں جو چاہیے کروں، آپ ابھی کے ابھی مجھے واپس چھوڑ کے آئیے ورنہ میں زور زور سے چلاؤں گی۔ انہیں اپنی طرف سے بلاج کو ڈرانے کی کوشش کی، اس کی بہادری پر بلاج کی آنکھیں چمکی۔ وہ گاڑی کو ایک حویلی کے آگے روک گیا۔ اس کی گاڑی دیکھ چوکیدار نے مین گیٹ کھول دیا تھا۔ اسے اندر گاڑی آتے دیکھ آئے نے ساتھی سے سیٹ تھام لی، جیسے ایسا کرنے سے گاڑی رک جائے گی۔ اس کی معصوم حرکت پر بلاج شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آیت نے بہت اطمینان سے اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہنستے ہوئے دنیا کا سب سے حسین انسان لگتا ہے تو جھوٹ نہ ہوگا۔ وہ کب اس کی مسکراہٹ میں اتنا کھوئی کہ وہ گاڑی رو کر اس کی طرف آکر اس کا ہاتھ پکڑ کر نکالنے سے خبر بھی نہیں ہوئی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی، نیا گھر دیکھ کر وہ ہوش میں آئی۔ پلیز مجھے اندر نہیں جانا، مجھے چھوڑ کر آئیے پلیز۔ وہ گھبرا کر واپس گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ بالاج اس کا بازو پکڑ کر وہ آنسو بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بالاج کو اپنا ان آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ اوکے میں چھوڑ کے آؤں گا، مگر کچھ دیر کے لیے اندر آ جاؤ، پھر چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ انہیں اپنی نیچر کے باہر ہلا اس سے پیار سے بہلانے کی کوشش کی۔ آج کے پاس بھی کوئی راستہ نہ تھا اس پل، بس اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، گھر والوں کو ان سب کے بارے میں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کاش وہ جزا جتنی بہادر ہوتی تو آج اس مصیبت میں نہ پھنسی۔ اس کی نظریں بلاج شاہ کے بڑھتے قدموں پر تھی۔ اسے لے کر ایک کمرے میں آیا تھا، پرکشش فرنیچر سے آراستہ۔ وہ ایک بہت سادہ کمرہ تھا، بہت کشادہ کمرہ تھا۔ وہ کسی رپورٹ کے تھا اس کے ساتھ چل ہی بلاج اسے بیڈ پر بٹھایا تو وہ ایسے جھٹکے سے اٹھی جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ جا کر کمرے میں موجود ایک چیپ صفحے پر بیٹھ گئی۔ اس کی حرکت کا مطلب سمجھ بلاج شاہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بالاج نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر قریب کیا۔ ان دونوں کے بیچ ایک انگلی کا بھی فاصلہ نہ رہا۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی کوشش کو ناکام بنا تھا۔ اس کے گال پر سختی سے لبرا گیا۔ بالاج کی اونچوں کی چبھن اسے اپنے گال پر محسوس ہوئی تو اس نے سختی سے اس کے کالر کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ بالاج شاہ کے وجود سے اٹھی سگریٹ اور امپورٹڈ پرفیوم کی ملی جلی خوشبو نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کا جسم اتنی بری طرح لرز رہا تھا، بالاج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی سی قربت پر مرنے والے ہو گئے تھے۔ بالاج نے ایک گہری سانس لی، اسے تھوڑا دور ہوا۔ آزادی پاتے وہ گھبرا کر بھاگنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ چاہتی، بالاج نے اس کی کلائی پکڑ کر واپس بٹھا لیا اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بے باک نظر دیکھ کر آیت کے تو تن بدن میں آگ لگی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ اپنی طرف سے انتہائی غصے سے چیخی تھی۔ اس کے غصے بڑے چہرے سے مزید مزہ دے رہا تھا۔ اس کی ڈٹائی دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بالاج کے مسکراتے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ نہ جانے کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں سے آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے۔ اس لڑکی کے معاملے میں بہت بے اختیار ہو گیا تھا، سوچتا کچھ تھا اور کر کچھ ہو جاتا تھا۔ ایک آنسو نہیں گرنا چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے سختی سے وارن کیا، ورنہ کیا میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں؟ وہ بھی اپنی چھوٹی سی ناک پر ڈھیرو غصہ لیے بولی۔ جو میں کروں گا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے ایک دم اس کے گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے پاس کیا تھا۔ ایک دوسرے کی سانسیں انہیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تھی۔ آیت کا دل گویا اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ان کے
بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، اس کے پورے جسم میں ایک برقی سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے بچوں کی طرح ہاتھوں کی پوچھ سے اپنے گال رگڑے۔ اٹھو تمہیں فرجاد چھوڑ کر آئے گا۔ عائد نے سنتے ہی اپنا چہرہ صاف کیا اور بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ نکل آئی۔ فرجاد ان کو آتا دیکھ کر دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے عائد کو گاڑی میں بٹھایا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نہ جانے کیسا سکون تھا اس کے لمس میں، وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ جب بھی میں فون کروں تو فون اٹھا کے میرے ہر میسج کا جواب دو گی، ورنہ تمہارے کمرے کا راستہ مجھے اچھے سے یاد ہے۔ اس کا گال تھپتھپاتا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جو اس کے لمس میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی بات ہوش میں آئی اور گاڑی کے باہر سے ہی گور کر دیکھا اسے جو فرجاد سے بات کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فرجاد آ کر بیٹھا، گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ انہیں ایک نظر باہر سے وہ محل دیکھا جو خوبصورتی میں ان کے مینشن کی طرح ہی تھا۔ ہلکی ہلکی سرگوشیوں پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ آج نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا تھا، اس لیے دوپہر تک سوتا رہا۔ انہیں نظریں موڑ کر لکھا تو وہ منت کو گود میں بٹھائے کچھ کہہ رہی تھی۔ پاپا سو رہے ہیں، اچھے بچے پاپا کو نہیں جگاتے۔ شفا اس سے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ پاپا دانا، پاپا کے پاس دانا ہے، جانا ہے۔ منت اپنی ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ منو میری جان، ماما آپ کو آئس کریم کھلائیں گی نا؟ چلو وہ اسے منانے کی کوشش کرنے لگی تو منو بس پاپا کے پاس جائے گی۔ وہ اپنی توتلی زبان میں اپنی ہی ضد کر رہی تھی۔ آدم حنظلہ کو اپنی بیٹی اور بیوی پر ٹوٹ کر پیارا۔ منت آ جاؤ پاپا کے پاس۔ اس نے اٹھ کر بازو پھیلا دیے۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے میں مصروف تھے، حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ منت تو باپ کو جا کر دیکھ بھاگ کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ شفا نے ان کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ آدم نے اس کا اس طرح جانا بہت محسوس کیا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے بہت مصروف تھا، گھر ہی بہت کم آیا تھا، مگر اس نے شفا کے رویے میں ایک کھنچاؤ سا محسوس کیا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ ٹرے میں چائے کا کپ اٹھائے داخل ہوئی۔ اس کے سامنے رکھ کر وہ جانے لگی۔ منت اس سے باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی۔ آدم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شفا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہاں بیٹھیے۔ اس کے اشارے پر وہ بار سمٹ کر بیٹھ گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کی اداس لگ رہی ہے، آدم نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ جو ہر وقت چپکے اسے دیکھتی رہتی تھی، اس کے سامنے آتے ہی جو چہرہ کھل جایا کرتا تھا وہ مرجھا گیا تھا۔ وہ اب اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، شفا نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتائیے۔ آدم اس کا ہاتھ پکڑ کر سر اس کی حق پر۔ شفا کی پلکیں لرز گئی۔ نہیں سب ٹھیک ہے، اوکے پھر جلدی سے ریڈی ہو جائیے، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ وہ دور ہو کر بیٹھ گیا۔ لیکن میرے پاس کپڑے ہیں، وہ سادگی سے بولی۔ لیکن میں چاہتا ہوں میری حسین بیوی ہر جگہ سب سے نمایاں نظر آئے۔ اس کی باری گمبھیر لہجہ اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا۔ میں آتی ہوں، وہ کہہ کر باہر بھاگ گئی۔ اس کی جلد بازی دیکھا آدم کا کہکہ کمرے میں گونجا۔ اس نے نہاتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں پر لگا لیا۔ ایک ایک کی چمڑی ادھیڑ دوں گا میں، تم لوگوں سے ایک لڑکی قابو نہیں آ رہی۔ پتہ لگاؤ بلاشا سے اس کا رشتہ، کہ وہ کیوں اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ ایک ایک خبر چاہیے مجھے، اور ساتھ میں وہ لڑکی بھی۔ غصے سے فون پر چیخنے لگا۔ فون بند کر کے اس نے جیسے فون رکھا وہ دوبارہ بننے لگا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ وہ جلدی سے اٹھا، شرٹ پہنتا، فون ہاتھ میں اٹھائے بھاگتے ہوئے نکلا۔ ڈیم اٹ، سب نکلو ابھی کے ابھی۔ پکڑے جانے پر اگر میرا نام کسی نے لیا تو اس کے خاندان کا ہر فرد اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ وہ فون پر بولتے ہوئے زمین کے نیچے بنے راستے سے نکلا تھا۔ وہ جلدی ایک ایک کو انسٹرکشن دینے لگا۔ اسے امید نہیں تھی اس ٹھکانے کا کسی کو پتہ لگ جائے گا۔ وہ جیسے ہی ان کا راستہ ختم ہونے پر ڈھکن ہٹا کر نکلنے لگا، چہرے پر پڑنے والی روشنی سے آنکھیں چوندی آ گئی۔ آدم حنظلہ پولیس یونیفارم میں ہاتھ میں گن پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مسٹر ارمان نیازی، غیر قانونی کاموں کی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا۔ ارمان نیازی ابھی تک شاک میں تھا۔ اس کا یہ خفیہ راستہ کسی کو نہیں پتا تھا اور جلدی میں وہ گن اٹھانا بھول گیا تھا۔ اگر پولیس والوں کو یہ راستہ پتا تھا تو یقیناً وہ واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اسے یقین تھا وہ ضمانت پر رہا ہو جائے گا۔